سبحان الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائے ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کے خلاف ورزی سے بچو گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 178 اور 79 کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا لفظی ترجمہ پیش کیا۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متوجہ کر کے فرمایا تھا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم غیر ضروری بحثوں میں پڑ جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو۔ یہ اصل کرنے کا کام ہے۔ غیر ضروری میں بحثوں میں پڑھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کی دو جو بنیادی چیزیں ہیں، دو اہم چیزیں ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک انسان کا جان اور اس کا مال، اس لیے کہ اسلام میں انسان کے جان اور اس کے مال کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ انسان کے جان کا تحفظ ہو۔ جو بھی خطرات معاشرے میں ایسے ہو جس سے انسان کی جان پہ نقصان ہوتا ہو یا اس کے مال کا نقصان ہوتا ہو، اسلام نے سختی سے اس کی مذمت کی، ایسی کسی بھی ایکٹ کی۔ تو ایک چیز یہاں پہ اللہ کہہ رہے کہ اے ایمان والو، ہم نے قصاص کا جو حکم ہے اس کو نافذ کیا ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کا قصاص لیا جائے۔ اور قصاص یہ ہے کہ جس شخص نے کسی شخص کو قتل کیا ہے اس کی سزا کے طور پر اس شخص کو بھی قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس نے ایک انسان کی جان لینے کا گناہ کیا ہے۔ اور ناحق کسی کو قتل کرنا یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو انسان کی جان کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت ہے، انسان کی جان اور اس کے مال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو دونوں کی حرمت کا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا۔ پہلے جان کا کیا کہ اگر پہلی بات تو جان لینا حرام ہے، سخت گناہ ہے، لیکن اگر کسی نے جان لے لی تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد، یعنی آزاد کے بدلے آزاد کی جان، غلام کے بدلے غلام کی جان، اور عورت کے بدلے عورت کی جان۔ یہ یہاں پر اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ قصاص کا جو قانون تھا یہ پہلے بھی نافذ تھا، کفار مکہ میں بھی نافذ تھا، لیکن وہ لوگ یہ ناانصافی کرتے تھے کہ اگر کسی آزاد نے، مطلب کوئی مالدار شخص ہے، عہدے والا ہے، اس نے کسی کم عہدے والے کو، کسی غریب کو قتل کر دیا تو جب بدلہ اس سے لینے کی بات ہوتی تھی کہ اس کو بھی قتل کیا جائے تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے، میرے قوم میں سے جو غریب ہے یا غلام ہے اس کو قتل کر دو میرے بدلے، تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح کوئی عورت نے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو عورت کے بدلے آدمی کو وہ قتل کرنے کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارا آدمی قتل ہوا ہے اس لیے تمہارا بھی ہم آدمی قتل کریں گے۔ تو اس کو اللہ نے ختم کیا کہ قصاص تو رہیں گا لیکن اسی کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا، چاہے وہ آدمی ہو، عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو۔
پھر دوسرا ایک تبدیلی اور اسلام نے یہ کی کہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اور اب جو مقتول کے جو وارثین ہیں یعنی جن کا بندہ قتل ہوا وہ چاہے تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے اس کو خون بہا دینا ہوگا, جو بلڈ منی جو کہتے بلڈ منی دینا ہوگا. اب یہودیوں میں بھی قصاص کا قانون تھا لیکن ان کے ایسا تھا کہ جو بلڈ منی کا جو تصور ہے, خون بہا دینے کا جو تصور ہے, یہودیوں میں وہ تصور نہیں تھا, وہ قتل ہی کرتے تھے. تو ایک رخصت اللہ نے یہاں پہ یہ دے دی کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اور اس کے وارثین جو قتل ہوا اس کے وارثین یہ چاہتے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو قتل نہیں کرنا چاہتے لیکن اس کے بدلے ہمیں بلڈ منی چاہیے, خون بہا چاہیے, تو پھر اس کی بھی گنجائش اسلام میں رکھی گئی کہ ٹھیک ہے خون بہا دیا جا سکتا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے اور ایک سہولت ہے. پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم, لیکن اس کے بعد اگر کوئی حد سے گزرتا ہے تو پھر اس کے لیے سخت عذاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خون بہا تم کو مل گیا, بلڈ منی تم کو مل گئی, اب قاتل کو تم کو چھوڑ دینا, یہ نہیں کہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ, اس کے قتل کے در پہ رہو, اس کو چھوڑ دو. پھر اللہ ایک بہت اہم حکمت بیان کر رہے قصاص کی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, کہ اے عقل والو یہ قصاص کا جو قانون ہم نے نافذ کیا ہے اس میں اصل تمہاری زندگی ہے. یعنی بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ایک انسان قتل ہو گیا, اب اس کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جا رہا ہے, تو بظاہر ایک انسان ایک ایکسٹرا انسان کا قتل ہو رہا ہے, ایک تو قتل ہو ہی گیا اب دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے. تو بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ بھائی ایک انسان تو قتل ہو ہی گیا, اب اس کے خاندان والوں کو جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ تو کرنا پڑ ہی رہا ہے, لیکن اب جو قاتل ہے تم اس کو بھی اگر قتل کر دو گے تو پھر اس کے خاندان والوں کو بھی تکلیف ہوں گی اور تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ سزا بہتر نہیں ہے, جو کیپٹل پنشمنٹ جو ہے یہ بہتر نہیں ہے. آج بھی اس کی بہت آواز اٹھتی ہے, لیکن اللہ کہہ رہے کہ نہیں, یہ قتل کرنے میں ہی معاشرے کی سماج کی زندگی ہے. اور وہ زندگی اس طرح ہے کہ اگر قاتل کو چھوڑ دیا جائے یا چھوٹی موٹی سزا اس کو دی جائے تو اس سے اس کی ہمت اور بڑھ جائیں گی. وہ بولیں گا اب میں تو اور کسی کو قتل کر سکتا ہوں, کیونکہ سزا کا قانون تو ختم ہو گیا, کیپٹل پنشمنٹ جو ہے سزائے موت کا قانون ختم ہو گیا, تو اب وہ کسی اور کو بھی قتل کرے گا, اس کی ہمت بڑھ جائیں گی. یا اگر وہ کسی اور کو قتل نہ بھی کرے تو جس کو اس نے قتل کیا اس کے خاندان والے برداشت نہیں کریں گے, وہ پھر کسی نہ کسی طرح اس کو قتل کروائیں گے. پھر قتل کرنے میں ہو سکتا ہے وہ زیادتی کر دے, اس کے ساتھ اس کے بچوں کو بھی قتل کروا دے, پھر وہ لوگ ان کو قتل کروائیں گے, تو سماج میں ایک فساد پھیلیں گا, سماج میں جھگڑا آپس میں پھیلیں گا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جو قصاص کا قانون ہے اس میں سماج کی زندگی ہے. بہتر یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا بدلے میں اس کو بھی سزائے موت دی جائے, تاکہ یہ جڑ سے ختم ہو جائے اور لوگوں میں دہشت بیٹھ جائے, خوف بیٹھ جائے کہ اگر ہم کسی کو قتل کریں گے تو ہم کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا. تو اللہ کہہ رہے کہ اس میں زندگی ہے, تو یہ قانون کو رکھنا چاہیے, اس کو معاشرے میں اسٹیبلش کرنا چاہیے. پھر اب دوسری چیز مال کی حرمت کے بارے میں بتایا جا رہا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحیم. اب اس میں اللہ تعالیٰ وصیت کے بارے میں فرما رہے کہ اگر کسی شخص کا مرنے کا وہ قریب آ جائے تو مرنے سے پہلے وہ جو مال چھوڑ رہا ہے, جو ترکہ وہ چھوڑ رہا ہے, اس میں وصیت کر دے. اچھا, یہ جو آیت نازل ہوئی تھی اس میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا کہ وصیت کرنا فرض ہے, اس لیے کہ اس زمانے میں وارث جو ہوتے تھے عام طور سے جب انسان مرتا تھا تو جو بیٹا ہوتا تھا, لڑکا ہوتا تھا, وہ پورے مال کا حقدار ہو جاتا تھا, دوسرے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. تو اللہ نے یہاں پر یہ حکم کیا کہ مرنے سے پہلے وصیت کر دے اپنے والدین کے بارے میں, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں, کہ میرا جو مال ہے یہ میرے والدین کو کتنا حصہ ملے گا, میرے فلاں رشتہ دار کو کتنا حصہ ملے گا, یہ وصیت کر کے جائے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو وصیت کرنا فرض تھا کہ مرنے والے کو وصیت کرنا ضروری ہے, جو ول جو ہم کہتے ہیں وہ کرنا ضروری ہے. لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو مرنے والے کے جو وارثین ہیں ان کا پورا تفصیلات بیان کر دی اور ان کے حصے بھی بیان کر دیے کہ وارث کون کون ہوں گا اور کتنا کتنا حصہ ملے گا. تو جب وہ تفصیلات آ گئی تو اب یہ فرض ختم ہو گیا, اب وصیت کرنا فرض نہیں رہا. لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ
کہ مرنے والے کے ذمے کسی کو دینا ہے, کسی سے قرضہ لیا تھا یا کوئی ادائیگی اس کے اوپر ہے, تو پھر وصیت کرنا فرض ہے کہ میرے مال میں سے اس کو پہلے ادا کر دیا جائے, باقی مال میں سے میرے وارث اس میں سے لے سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک مستحب بھی اس کو رکھا گیا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وارثین ہیں, جو قرآن میں متعین کر دیے گئے, جو ہمارے رشتہ دار ہیں, جو ہمارے وارث بنیں گے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں جو وارث نہیں بنیں گے شریعت کے اعتبار سے, لیکن ہم کو ان سے ایک لگاؤ ہے, ان سے محبت ہے, یا وہ فائنینشلی کمزور ہے, ویک ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ میرے مال میں سے تھوڑا حصہ ان کو بھی مل جائے, تو ان کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے. یہ جائز ہے, مستحب ہے کہ ان کے لیے وصیت کر دو کہ وہ اگرچہ میرے وارث نہیں ہے لیکن تھوڑا سا مال ان کو دے دیا جائے. اور وصیت جو کی جائیں گی وہ صرف 1/3 مال میں کی جائیں گی, 1/3 میں, اس سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی. اگر وصیت کریں گے بھی تو وصیت لاگو نہیں ہوں گی, اپلیکیبل نہیں ہوں گی, صرف 1/3 میں وصیت کی جا سکتی ہے. تو پہلے تو وصیت کرنا فرض تھا, لیکن جب وراثت کی پورے احکام آ گئے, وارثوں کی تفصیلات آ گئی, تو پھر وصیت کرنا فرض نہیں رہا, مستحب ہو گیا, کرنا بہتر ہے ان رشتہ داروں کے لیے جن کو وراثت نہیں ملیں گی. اگر وہ فائنینشلی کمزور ہے تو وصیت کی جا سکتی ہے. پھر اللہ فرما رہے کہ اگر اس نے جو وصیت کی, جیسے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آج کل تو لکھ کے پھر وکیل وغیرہ کے ذریعے وصیت کرا دی جاتی ہے, لیکن پہلے کچھ لوگ سامنے ہوتے تھے, ان کو بول دیا جاتا تھا کہ میرے مال میں سے اس کو دے دینا, اس کو دے دینا, سامنے کوئی کھڑا ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ جو مرنے والے نے جو وصیت کی اس میں سے اب تم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, جو بھی وصیت کر دی اس کو تم کو لاگو کرنا ہے. مطلب سامنے جو کھڑا ہے وہ کسی کا سپورٹ کر رہا ہے, کسی کے لیے سافٹ کارنر اس کے اندر ہے, تو نہیں اس نے میرے سامنے کہا تھا کہ اس شخص کو بھی دے دینا, حالانکہ اس نے نہیں کہا ایسا. تو اللہ کہہ رہے کہ اس میں تبدیلی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ان اللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا, کس کو کتنا حصہ دیا تھا, اللہ کو پتا ہے, اس لیے تم تبدیلی نہیں کرنا. پھر کہہ رہے کہ فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. لیکن ہاں اگر وصیت کرنے والے نے کوئی ناانصافی کر دی, مطلب ایک بچے کو کم دے دیا, دوسرے کو زیادہ دے دیا, یا ایک رشتہ دار کو جس کو دینا چاہیے تھا اس کو نہیں دیا, ایک ناانصافی کر دی. بعض لوگ جذبات میں کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ بیٹے کو میں نے آگ کر دیا, یہ بیٹے کو میں نے وراثت سے نکال دیا. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے, آگ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. بیٹا ہے تو وہ وارث بنے گا. تو اگر ایسا کوئی ناانصافی کی اگر مرنے والے نے, تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. تبدیلی اس لیے کہ جس کا حق ہے وہ حق اس کو مل جائے, اور دوسرا جو مرنے والا اس کو بھی گناہ سے بچا لیا جائے, کیونکہ اس نے ناانصافی کر کے گناہ کیا. تو کل یہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے والد نے ہمارا حق ہم کو نہیں دیا, تو اس کو گناہ سے بچانے کے لیے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. ان اللہ غفور رحیم, اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ دو چیزیں, ایک مال کے بارے میں وضاحت کر دی گئی, دوسرا جان کے بارے میں. اور اسلام میں انسان کی جان اور مال کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایسے آپ دیکھیں جتنے بھی اسلامی قانون ہے, جو مال اور جان کو جس سے نقصان پہنچتا ہے اس میں بہت سختی برتی ہے. اسلام نے بہت سخت قانون بنائے ہیں, جیسا ہر چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے نا, جوئے کو حرام قرار دیا گیا, اس سے مال میں دھوکے کے ذریعے سے مال لیا جاتا ہے. اس کی تفصیلات آگے آئیں گی, اور انشاءاللہ کون کون چیزیں حرام ہے مال ہڑپ کرنے کے اعتبار سے. تو اسلام نے اس کو محفوظ کیا, ہر انسان کی جان کو اور مال کو اسلام نے تحفظ دیا, پروٹیکٹ کیا. اب آگے روزے کے بارے میں احکام آ رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہاں پہ روزے کے احکام آ رہے ہیں کہ اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ. اب یہاں پر اللہ نے جب روزے فرض کیے مسلمانوں پر, تو ظاہر سی بات ہے اب صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے, پیاسا رہنا ہے, تو تھوڑا سا انسان کو مشکل لگتا ہے کہ بھائی یہ کیسا کر پائیں گے ہم. تو اللہ نے لوگوں کو ایک سمجھانے کے لیے اور ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے کہا کہ جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. مطلب اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, تم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھ چکے ہیں, پہلی جو امتیں تھی وہ بھی رکھتی تھی, تو ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, تم کر سکتے ہو یہ کام. اور یہ ہم نے اس لیے کیا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ جو تقوی جو ہے, تقوی کی بہت ساری لوگوں نے تشریح کی ہے. ایک تقوی کی تشریح یہ ہے
کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے ڈر سے، اکاؤنٹیبل ہونے کے ڈر سے گناہوں سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے. یعنی ہم گناہوں سے اس لیے بچ جائے کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا جو میں گناہ کر رہا ہوں، تو اس لیے اللہ کے ڈر سے، جواب دہی کے ڈر سے گناہ سے رک جانا، یہ بھی تقویٰ ہے. اور رمضان کے ذریعے سے اصل میں انسان کے اندر جو بری خواہشات ہے، جیسا اس کی جسمانی خواہشات ہے، جنسی خواہش ہے، مال جمع کرنے کی خواہش ہے، جتنی بھی بری خواہشات ہے، یہ خواہشات کو روکنا ہے روزے کا ایک مقصد ہے نا. اس لیے جائز چیزوں کو بھی روک دیا گیا. کھانا پینا جائز ہے، اگر کسی کی شادی ہو چکی ہے اپنی بیوی سے اپنا تعلق قائم کرنا جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کو بھی روک دیا گیا تاکہ انسان کو پریکٹس ہو، ایک ایکسرسائز ہو کہ بھائی میں چیزوں سے رک سکتا ہوں، میں اپنی خواہش کو دبا سکتا ہوں، اتنا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو. تو روزے کا اصل مقصد ہے انسان کو ایک پریکٹس کرانا. جیسا یہ جو فوجیوں کو مشق کرائی جاتی ہے، دوڑایا جاتا ہے. اب یہ دوڑایا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ جب دشمنوں سے جنگ ہو، دوڑنے کا موقع ہے تو تم دوڑ سکو، اس لیے دوڑایا جاتا ہے. کشتی لڑائی جاتی ہے. کشتی کیوں لڑائی جاتی ہے؟ اس کو مارنا مقصود نہیں ہوتا، تم کو لڑنے کی پریکٹس ہو تاکہ دشمن سے جب مقابلہ ہو تو تم دشمن کو ہرا سکو. تو رمضان میں پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ گناہوں سے کیسے بچنا ہے، اور انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو روزے میں تم جائز چیز سے بھی بچ جا رہے ہو، کھانے سے بچ رہے ہو، پینے سے بچ رہے ہو، تو تم گناہوں سے بھی بچ سکتے ہو. جب جائز چیز سے تم بچ سکتے ہو تو کیا ناجائز چیز سے بچ نہیں سکتے؟ بچ سکتے. ایک پریکٹس اس میں کرائی جاتی ہے. پھر اللہ کہہ رہے ایام معدودات، یہ جو روزے ہیں چند دن کے، بس ایک مہینہ رکھنا ہے، رمضان کا ایک مہینہ ہے نا، کوئی زیادہ بھی دن نہیں ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پھر اس میں بھی ہم نے یہ رخصت دے دی کہ اگر کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کوئی سفر میں ہے، سفر میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی مدت پوری کر سکتا ہے. رمضان کے علاوہ وہ جو قضا روزے اس کو کر سکتا ہے. اور اگر کوئی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ کسی ایک غریب کو کھانا کھلا دے، تو وہ روزہ رکھنے کے بدلے کسی ایک غریب کو کھانا کھلا دے تو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی. لیکن یہ جو قانون جو اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ شروع میں دیا. جب شروع میں روزے فرض ہوئے تب اللہ نے یہ سہولت دی کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، مطلب ہمت نہیں کر پا رہے روزہ رکھنے کی، تو وہ یہ کرے کہ ایک غریب کو کھانا کھلا دے، کوئی مسکین کو، بھوکے کو کھانا کھلا دے. تو اگر ایک کو کھانا کھلا دیں گے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے بدلے کھانا کھلا دے. لیکن یہ قانون شروع میں تھا جب روزے فرض ہوئے، لیکن پھر بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا کہ نہیں، اب روزہ ہی رکھنا ضروری ہے. اب ایسا نہیں کہ آپ غریب کو کھانا کھلا دیں گے تو روزے کے بدلے وہ ادا ہو جائیں گا کفارہ. اب ایسا نہیں. ہاں اس میں پھر جو لوگ بیمار ہیں یا بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہونے کی وجہ سے اب روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ آج کل شوگر کی بیماری عام ہو چکی ہے اور بہت زیادہ شوگر بڑھ جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، تو پھر ایسے کو ابھی بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بدلے کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو روزے کا بدلہ کفارہ ادا ہو جائے گا، فدیہ ادا ہو جائے گا. وہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. پہلے عام لوگوں کے لیے بھی تھا کہ روزے کے بدلے کسی غریب کو کھانا کھلا دے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اور اس میں اللہ کہہ رہے کہ اگر ایک کو کھانا کھلانا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی دو کو کھلا دے، زیادہ کو کھلا دے تو اچھی بات ہے، کھلا سکتا ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ پہلے کہا کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں. لیکن بعد میں پھر یہ ضروری ہو گیا کہ روزہ ہی رکھنا ہے. اب آپ کھانا کھلا کے آلٹرنیٹ طریقے پہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ روزہ ادا ہو جائے. وہ صرف جو بیمار ہے یا بہت زیادہ ایسی بیماری ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے ابھی بھی رخصت ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اب اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے وہ رمضان کے مہینے میں فرض کیے، تو اب رمضان کی بھی فضیلت اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ رمضان کون سا مہینہ ہے، ہم نے رمضان میں ہی روزے کیوں فرض کیے. تو اللہ کہہ رہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. تو رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نے اس میں قرآن نازل کیا. اور ایک جگہ پھر آگے اللہ نے کہا کہ ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا. تو شب قدر بھی رمضان میں آتی ہے، تو مطلب رمضان میں قرآن ہم نے نازل کیا. اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی قرآن مجید جو نازل ہوا وہ تو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو اور یہاں پہ اللہ کہہ رہے کہ رمضان میں نازل ہوا.
تو یہ تھوڑا سا ہمارے ذہن میں کنفیوژن آ جاتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا وہ 2 بار ہوا. 2 بار قرآن نازل ہوا. پہلا جو نزول ہوا قرآن مجید پہلے لوح محفوظ میں تھا. لوح محفوظ ایک مقام ہے 7ویں آسمان پہ, لوح محفوظ میں قرآن تھا. تو پہلا جو نزول قرآن کا ہوا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا. ہماری دنیا کا جو آسمان ہے اس پر ہوا. ایک بیت العزت مقام ہے, بیت العزت میں اس کا نزول ہوا, اور یہ پورا کا پورا نازل ہوا. یعنی پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ میں رکھا تھا, پھر یہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت پہ نازل ہوا. یہ پہلا نزول ہوا. اور یہاں پہ جو بات کی جا رہی وہ اس نزول کی بات کی جا رہی. تو وہ شب قدر تھی اور رمضان کا مہینہ تھا جو لوح محفوظ سے بیت العزت پہ جو قرآن نازل ہوا, تو یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے. اور پھر دوسرا جو نزول قرآن مجید کا ہوا وہ بیت العزت سے, یعنی آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نزول ہوا. وہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا ہوا. تو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے وہ لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا پر ہوا اس کی بات کی جا رہی ہے. تو قرآن وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب دیکھیے پہلے ہم نے جو شروع میں پڑھا تھا وہاں پہ آیا تھا ہدی للمتقین, کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے, یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, جو ہدایت کے خواہش مند ہیں, ان کے لیے ہدایت ہے. اور یہاں پہ کہا گیا ہدی للناس, کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو پہلے کہا گیا ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے, اور یہاں پہ کہا جا رہا ہدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو اب اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید اصل میں 2 طرح سے ہدایت ہے. ایک ہدایت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان, چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو, چاہے اس کے اندر ہدایت کی طلب ہو نہ ہو, کوئی بھی انسان اگر قرآن کو پڑھے گا, سمجھ کر پڑھے گا, تو قرآن اس کو سیدھا راستہ بتا دے گا, ہدایت کا راستہ بتا دے گا کہ بھائی دیکھو یہ راستہ ہدایت کا ہے اور یہ راستہ گمراہی کا ہے. کوئی بھی انسان ہو, مسلمان ہو, کافر ہو, غیر مسلمان ہو, ایمان اللہ کا فرما بردار ہو, نافرمان ہو, کوئی بھی انسان ہو, جب وہ قرآن کو پڑھے گا تو قرآن اس کو بتا دے گا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے, یہ گمراہی کا راستہ ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. قرآن اس کو بتا دے گا. تو اس اعتبار سے قرآن ہدی للناس ہے, یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان قرآن میں موجود ہے. اور ہدی للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہدایت تو سب کے لیے ہے, لیکن جو لوگ متقی ہے, مطلب جو لوگ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے, اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے پڑھیں گے, طلب کے لیے پڑھیں گے, اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے قرآن کو پڑھیں گے, تو قرآن ان کو ہدایت کا راستہ بتائیں گا تو بتائیں گا, ساتھ میں ہدایت پہ چلنے کی توفیق بھی دیں گا, وہ راستے پہ چلنے کی توفیق بھی دیں گا کہ ہاں یہ راستہ ہے, اور چلنے کے جو اسباب ہے وہ اسباب بھی قرآن بتائیں گا, اور دل و دماغ میں وہ چیز اتار دیں گا کہ انسان اس پہ چلنا بھی شروع کر دیں گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم یہ جو درس قرآن کی مجلس میں آ رہے ہیں, ہم کو طلب کے ساتھ آنا ہے, صرف یہ نہیں کہ بس ہم کو سمجھنا ہے کہ قرآن میں کیا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ جائیں گا, ہدایت مل جائیں گی, لیکن اگر ہم تبدیلی کی نیت سے درس قرآن میں آئیں گے کہ مجھے اپنی زندگی تبدیل کرنا ہے, جو قرآن میں احکامات آ رہے, جو انسٹرکشن آ رہے, وہ ہدایت کو مجھے اپنانا ہے, قبول کرنا ہے, تو انشاءاللہ صحیح راستہ پتہ چلنے کے ساتھ ساتھ اس راستے پہ چلنے کی توفیق بھی ہم کو ملیں گی. تو یہ 2 ہدایت کا یہ مطلب ہوا. تو 2 طرح سے قرآن ہدایت ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, پھر کہہ رہے کہ یہ ہدایت بھی ہے اور لوگوں کو ہدایت اور فرقان یعنی صاف صاف بتانے والا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو قرآن کچھ چیزیں صاف صاف بتا دے گا کہ یہ صحیح راستہ, یہ غلط راستہ. کچھ چیزوں میں قرآن نے اصول دے دیا کہ تم خود اپنا دماغ لگاؤ کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. جیسا قرآن بولتا ہے نا کہ سوچو, غور کرو, ہم نے یہ بتا دیا یہ صحیح یہ غلط. اب کچھ چیزوں میں پورا صاف صاف قرآن نے نہیں بتایا, اب تم خود غور کرو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو قرآن یہ بھی کرتا ہے کہ کچھ چیزیں پوائنٹس تم کو دے دیتا ہے, کچھ پرنسپل تم کو بتا دیتا ہے, اصول بتا دیتا ہے, اب تم خود اپنا دماغ لگاؤ کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو جو لوگ صحیح دماغ لگاتے ہیں وہ صحیح جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. پھر اب دیکھیے اللہ کہہ رہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, جو یہ رمضان کا مہینہ پالے اب اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو اب یہاں سے وہ جو پہلے جو ایک آپشن دیا گیا تھا کہ روزے کے بدلے آپ فدیہ دے دو, تو وہ آپشن یہاں پہ ختم کر دیا گیا کہ نہیں, اب تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا. رمضان کے مہینے میں آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے, آپ فدیہ دے کے کام نہیں چلا سکتے. ہاں جو لوگ بیمار ہے, جو شوگر کے اس طرح پیشنٹ ہے کہ ان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے,
تو وہ ٹھیک ہے فدیہ دے سکتے ہیں، اور آگے بھی امید نہیں ہے کہ ہم مطلب روزہ رکھ پائیں گے تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کو روزہ رکھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے اور کوئی مریض ہے لیکن آگے اچھا ہو سکتا ہے تو وہ وقتی طور پہ رمضان کے روزے چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ آگے اسی کو کہا گیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ تم رکھو ہی روزہ، بیمار ہے تو چھوڑ سکتے ہو، سفر میں ہو تو چھوڑ سکتے ہو، لیکن بعد میں تم کو پورا کرنا ہوگا، فدیہ سے کام نہیں چلے گا۔ اور یہ اسی لیے کہ تاکہ تم یہ دن کو پورا کر لو اور اللہ کی تکبیر بیان کرو، اور جو اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، سیدھے راستے پہ چلایا ہے، اس پر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب یہاں پہ اللہ کہہ رہے کہ اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ یعنی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ کے بارے میں، تو آپ کہو کہ میں تم سے بہت قریب ہوں، اور جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو میں اس کی بات کو سنتا ہوں۔ اب یہاں پہ اس کی دو حکمت ہے۔ اب رمضان کے فوراً بعد یہ جو آیت آئی، اس کی دو حکمتیں مفسرین نے لکھی ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ عام طور سے انسانوں کا مزاج یہ ہے، مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، دعا کا اہتمام کرتے ہیں، بہت زیادہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو گویا اور پھر جب رمضان چلے جاتا ہے تو پھر اس میں کمی آ جاتی ہے، نمازوں میں بھی کمی آ گئی، دعاؤں میں بھی کمی آ گئی۔ تو گویا کہ ایسا ہم ظاہر کرتے ہیں کہ رمضان میں گویا کہ اللہ ہم سے بہت قریب تھا، اللہ ہماری سن رہا تھا، دعا سن رہا تھا، ہم نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ وہ ہماری قبول کر رہا تھا، لیکن رمضان کے بعد گویا کہ اللہ ہم سے دور ہو گیا، اب اللہ ہم سے بے خبر ہو گیا، ایسا مطلب ہم ظاہر کرتے ہیں۔ حالانکہ ایمان تو ہمارا یہی ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن ہمارے اعمال سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد اب کوئی پابندی ہمارے اوپر نہیں رہی۔ تو اس میں اللہ کہہ رہے کہ اے محمد، آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اللہ تم سے ہر وقت قریب ہے۔ تو رمضان میں جس طرح تم نماز کا اہتمام کر رہے تھے، دعاؤں کا اہتمام کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی تم یہ کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ رمضان میں بھی قریب تھا، ابھی بھی تم سے قریب ہے۔ ایسا نہیں کہ اب اللہ دور ہو گیا، تم سے بے خبر ہو گیا۔ اور تو ایک حکمت یہ رہی، اور دوسری حکمت یہ کہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں، جتنے بھی دوسرے مذہب والے ہیں، عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے، یہودی ہے، یا ہمارے جو برادران وطن ہے، یہ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ لوگوں نے، ان کے جو پنڈت ہے، ان کے جو علماء ہے، جو ان کے پادری ہے، پریسٹ جو ہے ان کے ہے، انہوں نے خدا اور بندے کے درمیان ایک واسطہ لا کے کھڑے کر دیا۔ یعنی عیسائیوں میں ایسا ہے کہ تم کو اگر خدا سے معافی مانگنی ہے تو تم ڈائریکٹ خدا سے بات نہیں کر سکتے، تم کو چرچ آنا ہوگا، چرچ کا جو پادری ہے اس کو اپلیکیشن دینی ہوگی کہ میں یہ گناہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، پھر وہ اپلیکیشن چرچ والا وہ خدا کو دیں گا، اور پھر بولیں گا کہ ہاں تمہاری اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی، تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے برادران وطن میں بھی آپ ڈائریکٹ خدا سے بات نہیں کر سکتے، آپ کو پنڈت کے پاس جانا ہوگا، اس کے ذریعے سے آپ کو اپنی معافی کروانی ہوگی۔ تو بیچ میں یہ لوگ نے ایک واسطہ لے کے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ اس واسطے کو کاٹ رہے ہیں، اس کو کنڈیم کر رہے، اس کو ختم کر رہے کہ اے نبی، آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں ڈائریکٹ تمہاری بات سنتا ہوں، میرا کنیکشن ڈائریکٹ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کسی پادری کی، کسی پنڈت کی، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ تم تنہائی میں بھی اللہ سے معافی مانگ سکتے ہو، تمہیں کسی کو اپنے گناہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے کہ ہم اتنے قریب ہیں تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ان کو چاہیے کہ وہ میرے احکام کو مانے، مجھ پر ایمان لائے تاکہ میں ان کو سیدھے راستے پر چلاؤں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ پھر روزے کے اور کچھ احکام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے جو امتوں پر روزہ فرض تھا تو اس میں قانون یہ تھا کہ جب وہ لوگ افطار کرتے تھے،
غروب کے وقت, تو افطار کرنے کے بعد اب وہ جو چاہے کھا سکتے تھے. لیکن اگر وہ سو گئے, جیسا کوئی افطار کرنے کے بعد سو گیا یا کوئی رات میں سو گیا, تو اب سونے کے بعد اگر دوبارہ وہ اس کی نیند کھلی تو اب وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا. یعنی ان کے سحری کا تصور نہیں تھا, بس یہ کہ آپ کھاؤ پیو, اور جیسے آپ سو گئے, اب سونے سے آپ کا دوبارہ روزہ شروع ہو گیا. اب آپ کل دوسرے دن غروب کے وقت افطار کریں گے, تو سونے کے بعد ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. سحری کا تصور ان کا نہیں تھا. تو جب مسلمانوں پر شروع میں روزہ فرض ہوا تو مسلمان بھی اسی طرح عمل کرتے تھے کہ افطار کرتے تھے, افطار کے بعد اپنا جو بھی کھانا پینا کھاتے تھے, عشاء کی نماز پڑھتے تھے, پھر عشاء کے بعد اگر کوئی سو گیا تو جیسے وہ سو گیا اب یہاں سے روزہ شروع ہو گیا, اب وہ صبح اٹھیں گا اور روزہ اس کا شروع ہو گیا. لیکن اگر اتفاق سے کسی کی رات میں نیند کھل گئی, 12 بجے 1 بجے رات میں نیند کھل گئی, تو اب نیند کھلنے کے بعد اب وہ کھا نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ شروع ہو گیا. تو مسلمان بھی اسی پہ عمل کرتے تھے. لیکن مسلمانوں کو بعد میں اس میں تکلیف ہونے لگی, یعنی روزہ بھی ہو گیا اور اپنی بیوی وغیرہ سے مل بھی نہیں سکتے. تو بعض مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی کہ جب وہ رات میں اٹھے تو اپنی بیوی سے وہ مل گئے یا کھا پی انہوں نے لیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ مسلمانوں سے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت مسلمانوں کو دے دی کہ ٹھیک ہے, اب ہم نے یہ چیز ختم کر دی کہ اب ہم نے ایسا کر دیا کہ روزہ جو شروع ہوگا وہ فجر سے ہی شروع ہوگا. یعنی جو صبح صادق کا جو وقت ہے وہیں سے شروع ہوگا, جب تک کہ تم کھا پی سکتے ہو, بیویوں سے تعلق قائم کر سکتے ہو. اب وہ ہم نے پابندی ہٹا دی. اگر آپ سو بھی گئے, سو کے اٹھ کے 12 بجے 2 بجے بھی نیند کھلتی ہے تو آپ کھا سکتے ہو, بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہو. اب پابندی ہم نے ہٹا دی, اب روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوگا. تو وہ چیز یہاں پہ آ رہی ہے. تو ہم نے اس کو حلال کر دیا کہ اب تم بیویوں سے رات میں مل سکتے ہو, اور اس لیے کہ تمہارا لباس ہے, تم ان کا لباس ہو. اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ نے یہ خیانت کی, مطلب کچھ صحابی سے یہ چیز ہو گئی تھی, تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی, تم کو معاف کر دیا, اور اب تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو, کھا پی بھی سکتے ہو. تو امت محمدیہ پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ ہمارا روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے, اور سحری کو بھی سنت قرار دیا کہ آخری پہر میں اٹھ کے آپ سحری کر لو تاکہ روزے رکھنے کی بھی ہمت مل جائے. تو پہلی قوموں میں یہ چیز نہیں تھی, ان کا ایسا تھا کہ سو گئے تو وہیں سے روزہ شروع ہو جاتا تھا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور پھر اللہ کہہ رہے کہ تم کھاؤ پیو, لیکن جب صبح صادق شروع ہو جائے, صبح صادق کا جو سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر, وہ جو صبح صادق کے وقت ایک دھاری دکھتی ہے آسمان میں, وہ الگ ہو جائے, مطلب فجر کا وہ جو وقت ہے وہ شروع ہو جائے, تو پھر تم کھا پی سکتے ہو. یہاں پر ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لے, حالانکہ یہ عام طور سے اس کا لوگ غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں, کہ اگر جیسا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اٹھنے میں لیٹ ہو گئے, اب اٹھنا جلدی تھا لیکن الارم نہیں بچا, لیٹ ہو گئے, اور اب ہم کھانے بیٹھے ہیں سحری کرنے, اب دودھ پی رہے تھے, چائے پی رہے تھے, یا کوئی پراٹھا کچھ کھا رہے تھے, اب فجر کی اذان ہو گئی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اذان ہو جائے اور ہم کھانے کے ہیں, اب اٹھ نہیں پائے, تو اذان ہو کے بھی جلدی سے وہ چیز کھا سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. لیکن ایسا جان بوجھ کے نہیں کرنا ہے, مطلب مشکل سے ایسا ہو گیا, اب آپ اٹھ گئے, اٹھ کے آرام سے بیٹھے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اب پھر اذان کا وقت ہو رہا تب کھا رہے, تو یہ غلط ہے. ہاں, نہیں اٹھ پائے, لیٹ ہو گئے, اب ایک دم کھانے لگے تو اذان ہو گئی, تو جب تک کہ اذان ہو رہی ہے جلدی جلدی کھا سکتے ہیں, یہ اجازت رکھی ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا, ایسا غلط فائدہ نہیں اٹھانا ہے. تو پھر اپنا روزہ رات تک پورا کرو. اور پھر اللہ کہہ رہے کہ اگر کوئی اعتکاف کر رہا ہے, جیسے رمضان میں ایک تو پورے مہینے کا بھی اعتکاف ہوتا ہے, آخری عشرے کا بھی اعتکاف ہوتا ہے, تو اعتکاف میں اگر ہے تو پھر اپنی بیویوں سے نہ ملو, مطلب کہ رات میں, ویسے بھی اعتکاف سے تو نکلنا ہی منع ہے, وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا کرے کہ رات میں گھر چلے جائے کہ میں دن میں اعتکاف کروں گا, رات میں جا کے بیویوں سے مل لوں گا, تو نہیں, یہ پھر اس کی اجازت نہیں, اعتکاف میں نہیں ہے. باقی رمضان میں آپ مل سکتے ہیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی حدود ہے, اللہ کی باؤنڈریز ہے, تم اس کے قریب مت جاؤ. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز تم کو کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اب اس کے بعد اللہ فرما رہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اب اس میں پھر مال کے بارے میں احکام آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تم پہ حرام قرار دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاؤ, یعنی دھوکہ دے کر, ہڑپ کر کسی کا مال کھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے. اور حرام کرنے میں بہت ساری چیزیں آ گئی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہر انسان اس کو غلط مانتا ہے.
ہر معاشرے کا, سماج کا ہر انسان, چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو, سب اس کو برا مانتے ہیں. جیسے چوری کرنا, ڈاکہ ڈالنا, انسان کو دھوکہ دے کے اس کا مال کھانا, یہ سبھی حرام مانتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں وہ بھی اسلام میں حرام ہے جو عام انسان اس کو شاید حرام نہ مانے. جیسے سود اسلام میں حرام ہے. اب بہت سے لوگ سود کو غلط نہیں سمجھتے کہ بھائی سود تو لے سکتے, کیا حرج ہے, لیکن اسلام میں حرام ہے. اسی طرح جوئے کو بہت سے لوگ غلط نہیں سمجھتے, لاٹری وغیرہ کے ذریعے جو پیسہ کماتے اس کو غلط نہیں سمجھتے, لیکن اسلام میں یہ بھی حرام ہے. جوا کے ذریعے سے, گیمبلنگ کے ذریعے سے جو مال کمایا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. اور اگر ہم اس پہ غور کریں تو سود اور جوا سے معاشرے کو بہت نقصان پہنچتا ہے. اگرچہ عام لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے, لیکن یہ بھی اسلام میں حرام ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ تم ایسا بھی مت کرو کہ کسی کے بارے میں آپ جیسے عدالت میں جا کے کیس کر دو کہ بھائی یہ زمین میری ہے, حالانکہ تم کو پتا ہے کہ یہ تمہاری نہیں ہے, یہ اس کی ہے. ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی, اس نے تمہارے نام پہ کر دیا تھا, یا کوئی غلطی ہو گئی, لیکن تم جانتے ہو کہ اس کی ہے, لیکن تم جا کے عدالت میں کیس کر دو کہ یہ میری ہے, اور جو وکیل ہے یا جو جج ہے اس کو پیسہ کھلا کے, رشوت کھلا کے اپنے نام پہ وہ کر لو, تو یہ بھی حق مارنا ہوا. تو ایسا بھی نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم جانتے ہو. تو یہاں پہ مال کی حرمت کی اور وضاحت اللہ نے کی کہ تم دھوکے سے کسی کا مال نہیں کھا سکتے, دھوکے سے آپ کسی کا مال ہڑپ نہیں کر سکتے. اور اس میں تفصیل بھی بتا دی کہ یہ طریقے سے مال کمانا حرام ہے. انشاءاللہ جو سود ہے, سود کی بھی تفصیل آگے آئیں گی, اسی سورے میں آئیں گی انشاءاللہ. اس وقت میں سود کی بھی وضاحت کروں گا کہ سود کیا چیز ہے اور کیوں حرام ہے, اس کا فلسفہ بھی انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا. ابھی اس کی تفصیل آگے آئیں گی. تو سود بھی حرام ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے روزے کا حکم, اب یہاں پہ ہم ایک چیز پہ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے روزے کے بارے میں بتایا, رمضان کے بارے میں بتایا, اب اس کے بارے حج کے بارے میں آ رہا ہے. اس کے بعد اب یہ روزہ, پہلے نماز زکات کے بارے میں آ چکا ہے کہ نماز ادا کرو, زکات دو, پھر روزے کے بارے میں آیا. اب اس کے فوراً بعد حج کے بارے میں آ رہا ہے, یعنی یہ جو آیت ہے مال کی, اس کے بعد حج کے بارے میں آ رہا ہے کہ حج کے کیا احکام ہے. لیکن روزے اور حج کے بیچ میں اللہ نے مال کو ڈال دیا کہ مال غلط طریقے سے مت کھاؤ, ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو. تو اس میں مفسرین نے بہت اہم حکمت لکھی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مطلب جب عبادات کو بیان کیا جائے تو عبادات کو ادا کرنے میں ہم معاملات کو فراموش نہ کر دے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان عبادت تو پابندی سے ادا کر رہا ہے, لیکن معاملات اس کے خراب ہے, اس کی معاشرت خراب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ روزہ رکھنا عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاملات خراب رکھو, اخلاق خراب رکھو, دوسروں کا مال ہڑپ کر لو, نماز پڑھ لو بس کامیاب ہو جاؤں گے, ایسا نہیں ہے. نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا اور تم کامیاب ہو گئے, چاہے دوسروں کا مال ہڑپ کر لو, ناجائز طریقے سے مال کھا لو, دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آؤ, گھر میں بد اخلاقی سے پیش آؤ, یہ ایسا نہیں ہے. آپ کو عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی اچھا کرنا پڑے گا, معاشرت کو بھی اچھا کرنا پڑے گا, اخلاق کو بھی اچھا کرنا پڑے گا, یہ تمام چیزیں آپ کو اچھی کرنی پڑیں گی. تو یہ حکمت اس کے اندر ہے کہ پہلے روزے کا حکم ہے, پھر حج کے احکام ہے, لیکن بیچ میں معاملات کے احکام آ گئے کہ حج اور روزہ, نماز اور زکات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی درست کرنا ہے. اب یہاں پہ ہم کو اس چیز کا بھی جواب مل گیا جو میں نے پچھلے ہفتے کہی تھی کہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا, کہ ایک سوال آیا تھا کہ قرآن میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چیزیں بے ترتیب ہے, مطلب کبھی توحید کا بیان آ گیا, پھر کبھی نماز کا بیان آ گیا, کبھی معاملات کا بیان آ گیا. خود ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں دیکھیے پہلے قتل کے بارے میں آ گیا, پھر مال کے بارے میں آ گیا, پھر اچانک روزے کے بارے میں آ گیا, پھر روزے کے بعد معاملات کے بارے میں آ گیا, اب اگلی آیت جو آئیں گی وہ حج کے بارے میں آئیں گی. تو قرآن ایک سسٹمیٹک انداز میں کیوں نہیں پیش کرتا؟ بہت سے لوگ کے ذہن میں آتا ہے جیسے دوسری کتابیں ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, ایک رہیں گا کہ بھئی ایک پورا ایک چیپٹر اس کے بارے میں, اکنامک کے بارے میں ایک چیپٹر, پھر ایک چیپٹر سیاست کے بارے میں, پوری سیاست کی بات ہو رہی. لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے, قرآن میں سب چیزیں ملی جلی آتی ہے. کبھی معاملات کا آ گیا, کبھی روزے کا آ گیا, کبھی نماز کا آ گیا, کبھی حکومت کی بات چل رہی ہے, پھر اللہ کہہ دے کہ نماز پڑھو, زکات دو. تو بے ترتیب بظاہر ہم کو قرآن لگتا ہے. تو یہ سوال ایک آیا تھا, تو اس میں یہ سمجھ لے کہ جب ایک انسان قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ بے ترتیب ہے, کبھی کچھ آ رہا ہے, کبھی کچھ احکام آ رہا ہے, کبھی توحید آ گئی, کبھی معاملات کا بیان آ گیا, کبھی نماز کا بیان آ گیا, کبھی یہودی نصرانی کا بیان آ گیا, کبھی غیر مسلموں کا بیان آ گیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے قرآن میں؟ تو یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے, اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو کنفیوژن دور ہو جائے گا. قرآن اصل میں نالج کی کتاب نہیں ہے, آپ کو قرآن ایک نالج نہیں دے رہا ہے کوئی چیز کی. قرآن اصل میں ہدایت کی کتاب ہے,
وہ آپ کو ہدایت دینا چاہ رہا ہے. اور تذکیر کی کتاب ہے. تذکیر مطلب یاد دہانی کی کتاب ہے. آپ کو ریمائنڈر کراتی ہے یہ کتاب. یہ ریمائنڈر ہے, یہ تذکیر ہے. تو قرآن جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب ایک پہلو آتا ہے تو دوسرا پہلو اس کی نظروں سے ہٹ جاتا ہے یا دب جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھے ہوں گے کہ کوئی انسان اگر عبادات میں بہت پکا ہے, نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, روزوں کا اہتمام کرتا ہے, تو معاملات میں دیکھیں گے وہ کمزور دکھائی دیتا ہے. گھر والوں کے ساتھ تعلقات میں وہ کمزور دکھائی دیتا ہے, اخلاق میں کمزور دکھائی دیتا ہے. بعض لوگ ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت نرمی سے پیش آتے ہیں, معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھا انسان معلوم ہوتا ہے, لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتا, دین کو اتنی اہمیت نہیں دیتا, عبادات کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. تو انسان کا مزاج یہ کہ انسان کیا کرتا ہے, کسی ایک پہلو کو زیادہ پکڑ لیتا ہے اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے. مختلف جماعتوں میں بھی یہ مزاج آپ کو دکھے گا کہ وہ ایک پہلو کو پکڑ لیتے, دوسرے کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے یا نظر انداز کر دیتے. تو قرآن کا جو ہدایت جو ہے, قرآن جو ہدایت دینا چاہتا ہے, یہ ایک مکمل پیکیج ہے, ایک پورا حصہ ہے. اور قرآن چاہتا ہے کہ ہدایت کا پورا حصہ ہر وقت انسان کے سامنے رہے. یہ نہیں کہ ہم ایک پہلو کو بیان کریں تو دوسرا پہلو دب جائے. جیسا انگریزی میں کہتے ہیں پائپ لائن اپروچ. تو قرآن کا پائپ لائن اپروچ نہیں ہے کہ جیسے پائپ سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم جس کو دیکھنا چاہتے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں, باقی چیزیں ہم سے اوجھل ہو جاتی ہے, ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں. تو قرآن کا اپروچ پائپ لائن اپروچ نہیں ہے کہ بس آپ ایک ہی چیز کو دیکھو, بس آپ نماز پہ کانسنٹریٹ کرو, باقی چیزوں کو چھوڑ دو, بس آپ تبلیغ پہ کانسنٹریٹ کرو, باقی چیز کو چھوڑ دو. یہ قرآن کا اپروچ نہیں ہے, قرآن کا پائپ لائن اپروچ نہیں ہے. قرآن چاہتے ہیں کہ جتنے بھی کام ہم نے تم کو بتائے سب کام کو اپنے ذہن میں رکھو اور وقت آنے پہ ہر کام کو اتنی اہمیت دو جس کی اتنی اہمیت ہے. مثال کے طور پہ قرآن نے خدمت خلق کو بیان کیا کہ لوگوں کے کام آؤ, لوگوں کی مدد کرو. اب ایک انسان لوگوں کی مدد کر رہا ہے, اس میں نماز کا وقت آ گیا, تو اب یہ مدد آپ کو چھوڑ دینا ہے. حالانکہ بہت اچھا کام ہے, لوگوں کی مدد کرنا, ان کی ضرورت پوری کرنا بہت اچھا کام ہے, لیکن نماز کا وقت ہو گیا, اب اس کو چھوڑ دو. اب اس کی اہمیت بڑھ گئی نماز کی, ہے نا. تو یہ چیز قرآن ذہن میں رکھانا چاہتا ہے. تو انسان کے سامنے جب ایک پہلو آتا ہے تو دوسرا پہلو دب جاتا ہے. تو اس لیے قرآن بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے کہ جو بھی ہدایت ہے, مکمل ہدایت انسان کے سامنے رہے کہ یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. اس کا یہ کرنے کا مطلب یہ مت چھوڑ دو. اب نبی سے محبت کی قرآن نے بات کی کہ محبت کرو, لیکن نبی سے محبت میں جیسے آج کل ہو رہا ہے جلوس نکالتے, محبت میں نکالتے, ہم اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے, ہو سکتا ہے محبت ہو ان کو, لیکن محبت میں جلوس تو نکال رہے, لیکن نماز کا وقت ہو نماز نہیں پڑھ رہے. تو ایک چیز کر رہے, ایک چیز کو چھوڑ دے رہے. تو قرآن چاہتا ہے کہ پورا مکمل تم ہدایت پہ رہو, جس چیز کے جب ضرورت پیش آ جائے اس وقت وہ چیز آپ کرو. اس لیے قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے, بار بار اس کی یاد دہانی کراتا ہے, بار بار ریمائنڈر دیتا ہے, بار بار تذکیر کرتا ہے کہ دیکھو یہ کرو, پھر بولتا ہے کہ نماز پڑھو. یہ نہیں کہ خدمت خلق کرنے میں نماز چھوڑ دو. تو پورا ایک مکمل پیکیج ہدایت کا قرآن دیتا ہے اور بار بار. تو قرآن کوئی نالج نہیں دے رہا کہ یہ سائنس ہے, یہ وہ ہے. قرآن ریمائنڈ کرا رہا ہے, ریمائنڈر دے رہا ہے, قرآن تذکیر کرا رہا ہے کہ بھائی یہ کرو, اب یہ کا مطلب اب یہ مت چھوڑ دو, ہے نا. تو اسی لیے قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے چیزوں کو. ہم کو لگتا ہے کہ بھائی یہ ریپیٹ کیوں ہو رہا ہے یا اتنا مختلف چیزیں کیوں ہے. جیسے ابھی اسی میں دیکھ لو, پہلے روزے کا آیا, پھر روزے کے بعد حج کا ہے, اور بیچ میں معاملات آ گئے. تو اس سے بتانا چاہ رہے قرآن کہ روزہ تو رکھنا ہے, حج تو ادا کرنا ہے, نماز تو پڑھنا ہے, لیکن معاملات کو بھی اچھا رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ یہ سب کرو اور ادھر سب جائز ہو گیا آپ کے لیے کہ کسی کا مال ہڑپ کر لو, کسی کو دھوکہ دے دو, کسی سے بد اخلاقی سے پیش آ جاؤ, گھر میں بد اخلاقی سے پیش آؤ. اس کی اجازت نہیں ہے. آپ نماز پڑھے سب معاف نہیں ہو گیا, یہ بھی آپ کو کرنا ہے. تو مکمل ایک اسلامی جو پرسنالٹی ہے وہ مکمل آپ کو اختیار کرنا ہے, یہ قرآن چاہتا ہے. تو اسی لیے قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے. تو امید ہے آپ کا کنفیوژن ختم ہو گیا ہوگا کہ بار بار ریپیٹ کیوں ہوتی ہے چیزیں. تو قرآن ایک ریمائنڈر ہے, قرآن ایک تذکیر کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, اس لیے وہ ایسا کرتا ہے. تو آج کے لیے اتنے ہی رہنے دیتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد حج کے احکام ہے, اور بھی بہت سارے احکام اس کے اندر آئیں گے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو دیکھیں گے. تو کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں. سوال کرنے میں یہ خیال رہے کہ جو چیز آئی ہے اسی کے تعلق سے سوال ہو یا قرآن کے تعلق سے سوال ہو. اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی مطلب کچھ ان کو چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں, تاکہ ایسا سوال ہو کہ سب کا فائدہ ہو اس میں جواب آنے میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اس میں قرآن میں جیسے ذکر کیا آپ نے پہلے ابتدائی درس میں
کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہدی للمتقین اور ہدی للناس، تو ہدی للناس سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ قرآن نے کیا مراد لی؟ اللہ تعالیٰ کیا مراد لینا چاہتے؟ یعنی غیر مسلم بھی اس سے مخاطب آ رہے کہ قرآن کے زمرے میں آ رہے کہ میرا یہ سوال. تو اس کا جواب تو ویسے آ گیا تھا، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں. اس کا جواب اسی میں آئے کہ قرآن دو طرح سے ہدایت ہے. تو ہدی للناس مطلب تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقین مطلب صرف جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن دو طرح سے ہدایت ہے. تمام لوگوں کے لیے تو اس طرح ہدایت ہے، اس میں مسلمان غیر مسلمان سب آ گئے، پوری قیامت تک کے سب لوگ آ گئے اس کے اندر. ان کے لیے اس طرح ہدایت ہے کہ اگر جو بھی انسان قرآن کو پڑھے گا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، اس کو قرآن صاف صاف بتا دیں گا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اگر توحید کو ماننا ہے تو کیوں ماننا ہے، پوری دلائل دے دیں گا. رسول اللہ پر ایمان لانا ہے تو کیوں لانا ہے، پوری عقلی دلائل بھی قرآن دیتا ہے. اس سے پہلے آ چکی ہے وہ عقلی دلیل بھی میں نے دیا تھا کہ کیوں رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. تو پورے طریقے سے قرآن سمجھا دیں گا کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. یہ ہر انسان کو سمجھا دیں گا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان، تو اس کو بھی ہدایت مل جائیں گی. لیکن ہدی للمتقین سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اب غیر مسلم تو تبدیل ہونے کی طلب سے نہیں پڑھے گا، وہ تو بس سمجھنے کے لیے پڑھے گا. تو سمجھنے کے لیے پڑھیں گے تو قرآن سمجھا دیں گا کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، غلط راستہ ہے. لیکن کچھ لوگ ہدایت کے لیے پڑھیں گے، جیسا ہم ماشاءاللہ جو درس میں آ رہے ہیں، ہم ہدایت کے لیے آ رہے ہیں. ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں. قرآن میں اللہ جو ہم کو ہدایت دے رہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، ہمارا مقصد یہ ہے. تو جو یہ مقصد سے قرآن پڑھیں گا اس کو قرآن سیدھا راستہ بھی بتائیں گا، پلس اس کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق بھی دیں گا. یعنی ایسے مضامین قرآن میں ہے جو اس کو اپیل کریں گے، جو اس کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے کہ ہاں یار مجھے اس پہ چلنا ہے. ابھی جیسے مثال کے طور پہ ایک چیز آئی کہ قرآن کہتے ہیں کہ مکمل پیکج آپ کو لینا ہے ہدایت کا. تو ابھی ہمارے ذہن میں ایک آیا نا کہ نہیں صرف نماز کی پابندی کافی نہیں ہے بلکہ معاملات بھی درست ہونا چاہیے. تو جتنا ہم اس پہ غور کریں گے اتنا اپنے آپ کو تبدیل کریں گے ہم کہ نہیں یہ بات ضروری ہے. گھر والوں، بعض لوگ نماز پڑھنے والے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتے، دوسروں کو حق گرا کے دیکھتے کہ بھائی تم تو نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھتے. تو یہ اپروچ ختم ہوگا، یہ مزاج ختم ہوگا، ہے نا. تو ہدایت، تو اگر طلب کی نیت سے کوئی قرآن پڑھے گا تو قرآن ہدایت بھی دیں گا اور وہ اس پہ چلنے کے توفیق بھی ملیں گی. یہ مطلب ہے. اور ہدی للناس سے مراد یہ ہے کہ سمجھ میں آ جائیں گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس لیے غیر مسلم بھی قرآن پڑھ سکتا ہے تاکہ اس کو سمجھ میں تو آ جائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہو سکتا ہے اس کو ہدایت بھی مل جائے پھر، ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سود کے بارے میں بتائیے ذرا. سود کا ذکر کیا آپ نے، ہاں سود کیا ہوتا ہے؟ تفصیل آگے آئیں گی ابھی اگلے ہفتے، اس کے بعد والے ہفتے میں. لیکن میں وہ بتا دیتا ہوں. ویسے بھی سود اصل میں اس لیے اسلام میں حرام ہے کہ سود میں کیا ہوتا ہے، ہم جب کسی سے پیسہ لیتے ہیں، جیسا کسی کو ہم نے 10,000 روپے دیا اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب تو مجھے لوٹائیں گا تو 11,000 روپے لوٹانا، 1,000 زیادہ. تو اسلام کہتا ہے کہ یہ جو 1,000 روپے آپ لے رہے ہیں یہ کس بنیاد پہ لے رہے ہیں؟ آپ نے کوئی سروس اس کو دی، مطلب کوئی چیز آپ نے اس کو دی؟ کچھ نہیں دیا آپ نے. تو آپ نے 10,000 دیا تھا، 10,000 آپ واپس لے لو. آپ 1,000 کس بنیاد پہ لے رہے ہیں؟ اسلام میں اصل میں کسی سے پیسہ اگر ہم لیتے ہیں تو صرف 4 چیزوں کی وجہ سے پیسہ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی سے پیسہ نہیں لے سکتے. مطلب جو واجب الادا جو پیسہ ہے، مطلب جو ذمہ داری ہے، اگر وہ پیسہ نہ دے تو ہم کورٹ میں جا کے یا دارالقضا میں جا کے اس کی شکایت کر سکتے ہیں کہ اس کے ذمہ میرا پیسہ اس نے مجھے دیا نہیں. تو وہ صرف 4 وجہ ہے، 4 وجہ کے علاوہ آپ پیسہ نہیں لے سکتے. ایک تو یہ کہ آپ نے کوئی خدمت اس کو دی ہو، کوئی لیبر آپ نے فراہم کیا ہو، مطلب اس کا کوئی مزدوری کی ہو، اس کا گھر بنایا ہو، کوئی کام کیا ہو، تو اس کے بدلے آپ پیسہ لے سکتے ہیں. دوسرا، کوئی مہارت آپ نے دی ہو. مہارت مطلب جیسے آج کل کوئی سافٹ ویئر آپ نے بنا کے دے دیا، کوئی ویب سائٹ بنا کے دے دی، ایکسپرٹیز جو آپ کی لگی، تو وہ ایکسپرٹیز کے بدلے آپ پیسہ لے سکتے ہیں، جو فیس اس کی رہیں گی. تیسرا، آپ کموڈیٹی کے بدلے پیسہ لے سکتے ہیں. مطلب کوئی سامان آپ نے دیا، جیسے ایک موبائل آپ نے 10,000 کا خریدا اور وہ موبائل آپ اس کو بیچ رہے 12,000 کا، تو یہ جو 2,000 آپ زیادہ لے رہے آپ لے سکتے ہیں کیونکہ بیچ میں سامان آ گیا، کموڈیٹی آ گئی. تو سامان اگر بیچ میں آ گیا تو آپ زیادہ پیسہ لے سکتے ہیں. اور چوتھا، رسک کی بنیاد پہ، کوئی چیز آپ نے اس کو دی اور اس میں آپ کا رسک تھا تو رسک کے بدلے میں آپ پیسہ لے سکتے ہیں. جیسے آپ نے کسی کو گاڑی کرائے پہ دی تو گاڑی آپ نے دی تو اس میں آپ کا رسک تھا تو وہ گاڑی کرایہ آپ اس سے لے سکتے ہیں، یا گھر آپ نے دیا تو گھر کا کرایہ آپ لے سکتے ہیں. تو سود میں جو ہم پیسہ لیتے ہیں، سود میں کس بنیاد پہ پیسہ لے رہے ہیں؟ 4 چیزیں اس میں نہیں ہے. سود میں تو کوئی رسک بھی نہیں ہے. بھائی آپ کا 10,000 آپ کو واپس مل گیا، کوئی رسک آپ کو نہیں ہوا.
तो आप किस बुनियाद पे पैसा ले रहे? तो ये इस्लाम में 4 चीजों के अलावा पैसा लेना जायज नहीं है किसी से। यानी मुतालबा करना, खुशी से कोई हदिया कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन मुतालबा करना कि भाई मुझे दो, ये जायज नहीं है। हाँ, अगर एक इंसान ने पैसा लिया और पैसा लेने के बाद उसका काम निकल गया, फिर जब वो वापस कर रहे हैं तो 10,000 की जगह उसने 11,000 वापस कर दिया कि भाई देख तूने बहुत अहम अर्जेंट टाइम पे मुझे पैसा दिया था और मेरा बहुत अच्छा काम हो गया, चल मैं तेरे को 10 की जगह 11 दे देता हूं। तो ये जो 11 दे रहे ये जायज है, मतलब खुशी से। ये इसको बल्कि हसना कहा गया, मतलब बेहतर है कि ऐसा दे दो आप, अगर आपका अच्छा काम बन गया तो आप दे दो। लेकिन मुतालबा नहीं कर सकता कि भाई ये लिख के मतलब भाई मुझे 1,000 वापस देना, वो मुतालबा नहीं कर सकता। मुतालबा अगर करेंगे तो ये सूद हो जाएगा। खुशी से कोई चाहे तो दे सकता है। तो मुतालबा सिर्फ ये 4 चीजों पे कर सकते हैं जो मैंने बताया, मजदूरी, यानी लेबर, एक्सपर्टीज और कमोडिटी, और दूसरा रिस्क। ये 4 चीजों के बदले में आप सामने वाले से मुतालबा कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुतालबा नहीं कर सकते। खुशी से कोई देना चाहे कर्ज पे ज्यादा वो दे सकता है, कोई हदिया देना चाहे हदिया दे सकता है, वो एक अलग बात है। मुतालबा सिर्फ 4 चीज पे आप कर सकते हैं। और फिर इसकी बहुत सारी खराबी भी है, सूद की जो खराबी है, तो इंशाल्लाह जब वो तफसीलात आएंगी मैं उसमें बताऊंगा कि क्या खराबी है, इंसान को क्या नुकसान पहुंचता है, समाज को क्या नुकसान पहुंच रहा है ये सूद के निजाम से, वो इंशाल्लाह मैं आपको उसमें बताऊंगा जब सूद का आएगा तफसील से, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल। हाँ, और जो नाजिल हुआ, हाँ, मैंने तो पहले ये बताया, लोहे महफूज पे आया, फिर आसमान पे आया, जी, फिर नुज़ूल पे आया। तो शब कद्र पे जब नाजिल हुआ, तो शब कद्र बहुत सी रातें हैं, तो इसमें कोई पर्टिकुलर रात में नाजिल हुआ कि मतलब कैसे हुआ? हाँ देखिए, ये हमारे क्लियर। हाँ जी जी, पहली बात तो ये समझ ले कि शब कद्र जो है वो रमजान में आती है, और रमजान के आखिरी अशरे में आती है, ताक रात में आती है। इसमें बहुत सारी रिवायतें मिलती है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है। लेकिन ये भी कंफर्म है कि शब कद्र कोई फिक्स नहीं है कि 27वें को होंगे कि 25वें को होंगे, वो बदलते रहती है। मतलब कभी 21वें को होती है, कभी 23वीं ताक रात को, कभी 27वीं शब को, कभी 29वीं शब को। ये हदीस से ये साबित है कि बदलते रहती है। तो जिस वक्त अल्लाह ताला कह रहे कि लौहे महफूज से जब नाजिल हुआ कुरान, तो उस वक्त रमजान की जो ताक रात में शब कद्र थी वो ताक रात में नाजिल हुआ। तो इससे शब कद्र की फजीलत तो बयान हो गई कि इसकी फजीलत यह है कि कुरान इसमें नाजिल हुआ, लेकिन वो बदलते रहेंगी। तो हमको इसलिए एतकाफ किया जाता है या हर ताक रात में जागने की बात की जाती है कि भाई ताकि शब कद्र तुमको मिल जाए। तो उस वक्त जब कुरान नाजिल हो रहा था, तो उस वक्त जो भी ताक रात में शब कद्र थी, उस ताक रात में कुरान नाजिल हुआ। तो यहाँ पे अल्लाह ने कहा कि रमजान की फजीलत यह है कि रमजान में कुरान नाजिल हुआ, और फिर एक जगह है कि शब कद्र में नाजिल हुआ। तो मालूम हुआ कि रमजान में नाजिल हुआ और शब कद्र, मतलब जो कद्र की जो रात है वो रात थी, तो उसमें कुरान नाजिल हुआ। लेकिन अब जहन में वही सवाल आता है कि कुरान तो धीरे धीरे नाजिल हुआ, तो एक रात में कैसे नाजिल हो गया? तो उसका जवाब यह है कि कुरान का नुज़ुल 2 मरतबा हुआ। एक, पहले कुरान लौहे महफूज में मुकम्मल कुरान रखा हुआ था, जो मुकम्मल कुरान हमारे पास है, ये मुकम्मल कुरान लौहे महफूज एक मकाम है 7वें आसमान पे, वो मकाम पे वो कुरान रखा हुआ था। तो पहले अल्लाह ने लौहे महफूज से हमारे दुनिया का जो आसमान है, ये 7 आसमान है, वो कैफियत हमको नहीं पता लेकिन है, तो जो दुनिया का जो आसमान है वहां पे एक मकाम है, एक जगह है बैतुल इज्जत। तो लौहे महफूज से पूरा का पूरा कुरान वहां से लौहे महफूज पे नाजिल हुआ दुनिया में आने के लिए, पहला नुज़ुल वहां हुआ। तो वो जो नुज़ुल हुआ वो शब कद्र में हुआ, एक ही रात में हुआ कि लौहे महफूज से बैतुल इज्जत पे, आसमान दुनिया पे। फिर बैतुल इज्जत से दूसरा जो नुज़ुल हुआ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर, आपके ऊपर नाजिल हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे हुआ। 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा जरूरत के मुताबिक नाजिल हुआ। तो इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। बाज लोग के जहन में आता है कि रमजान में कुरान नाजिल हुआ, शब कद्र में नाजिल हुआ, तो फिर कुरान तो धीरे धीरे नाजिल हुआ, तो ऐसा कैसा कि शब कद्र में नाजिल हुआ? तो ये 2 तरह से कुरान नाजिल हुआ। यानी अल्लाह ने जब दुनिया में भेजने का फैसला फरमाया, तो पहले लौहे महफूज से पहले आसमान दुनिया पे उसको लाया, फिर दुनिया में भेजा वहां से कुरान को। और कोई सवाल? अच्छा, ये चीज क्लियर हुई, वो जो कि कुरान में रिपीट क्यों होता है बार बार, वो चीज आएगी कि कुछ उस ताल्लुक से कोई सवाल है? क्योंकि एक सवाल आया था कि कुरान में बार बार रिपीट क्यों होती है, दूसरी किताबों की तरह एक मतलब बाब क्यों नहीं बन जाता है कि भाई एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर, एक चैप्टर इबादत का, एक चैप्टर मामलात का, ऐसा नहीं है, मिक्स है, कभी मामलात आ गए, कभी इबादत आ गई। तो वो चीज वो क्लियर हुआ वो चीज कि क्यों ऐसा है? खूबा के अंदर में मारूफ तरीके से ये करने को कहा गया है। हाँ, वो अल्लाह ताला कह रहे कि अगर मेरा सवाल अच्छा, ये सवाल है क्या? कि जैसे वैसे ही तलाक के मामले में मारूफ तरीका, जब मारूफ तरीका है बार बार आया है, जी जी,
तो मारूफ तरीके की डेफिनेशन क्या है, मतलब आज के सामाजिक हैसियत से हम मारूफ तरीका किसको कहेंगे? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मारूफ तरीका कुरान में आया है, जैसे कत्ल में भी आया कि जब खून बहा आप दो तो मारूफ तरीके से दो, ब्लड मनी जो देते हैं, या तलाक अगर आप दे रहे हैं तो मारूफ तरीके से तलाक दे के उसको रुखसत करो बीवी को। तो मारूफ तरीका ये है कि मतलब एक अच्छे अंदाज से, एक मतलब एक आमतौर से ये जो दोनों चीजें होती है, जैसे तलाक भी जो होता है ये बहुत बुरे माहौल में होता है, कि नफरत में होता है कि मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा इसके बाद, तू मेरे से दूर हो जा। तो अल्लाह कह रहे कि देखो तलाक जो हमने दिया है, पहली बात तो तलाक बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये हदीस में आता है कि अल्लाह को हलाल चीजों में, तलाक देना हलाल है, हराम नहीं है, लेकिन हलाल चीजों में जो सबसे ज्यादा नापसंद जो चीज है अल्लाह को, वो तलाक है। तो तलाक का जो हुक्म इस्लाम में आया बहुत मजबूरी में आया, यानी तलाक बहुत पसंदीदा चीज नहीं है लेकिन एक जरूरत है, इसलिए मजबूरी में तलाक का हुक्म है। तो अब एक इंसान, एक दो लड़का लड़की की शादी हो गई लेकिन अब वो साथ में नहीं रह पा रहे, दोनों का मिजाज अलग है, एक का मिजाज एक अलग अंदाज का है, एक का मिजाज अलग अंदाज का है। तो अब जाहिर सी बात है ये लोग अगर ज्यादा दिन तक जिंदगी गुजारेंगे तो ना औरत खुश रह पाएंगी ना मर्द खुश रह पाएंगा, क्योंकि दोनों का मिजाज मिल नहीं पाता है। और ये लोगों ने समझ भी लिया इस बात को कि बहुत गौर फिक्र कर लिया कि भाई तुम्हारा मिजाज मेरे से नहीं मिलता, मेरा मिजाज तुम्हारे से नहीं मिलता। आजकल जैसा मर्द दीनदार है, औरत पर्दा नहीं करना चाहती, अब झगड़े हो रहे हैं, वो बड़ा पर्दा करो बोलती मैं नहीं करूंगी, है ना। औरत जॉब करना चाह रही, मर्द बोलता तुम जॉब नहीं करोगे, तो दोनों पे झगड़ा हो रहा है। और औरत उस पर टिकी हुई है कि मेरे को जॉब करना है, मतलब सुलझ नहीं पा रहा है मामला। या और भी कोई मामलात ले लो, घर के मामला, जो भी बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, तो दोनों में बात बन नहीं पा रही। और ऐसा, और उन लोग ने बहुत गौर फिक्र कर लिया कि हम दोनों अब साथ में नहीं रह सकते। फिर बड़े लोगों को बुला के उनसे मशवरा भी कर लिया, बड़े लोगों ने उनकी काउंसलिंग भी की, उनको समझाया कि क्या तुम एडजस्ट कर सकते हो। तो बीवी बोली मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, शोहर ने बोला मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। एकदम कंफर्म हो गया कि ये लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, अब तलाक जरूरत बन चुकी है। क्योंकि तलाक होंगी तो हो सकता है ये लोग अच्छे से जिंदगी गुजार लेंगे, जो बाकी जिंदगी है किसी और से शादी कर लेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो तलाक की यहाँ पे इजाजत है। जब एकदम कंफर्म हो जाए, छोटी छोटी बातें नहीं कि नमक ज्यादा डाल दी तो तलाक दे दिया, शोहर लेट आया तो बीवी ने खुला मांग ली, इस पे नहीं, जेन्युइन मामला हो, वाकई लग रहा हो कि साथ में नहीं रह सकते, तो फिर तलाक की इजाजत है। तो अब अल्लाह कह रहे कि ठीक है अब हमने इजाजत दे दी कि तुम अलग हो जाओ, नहीं जम रहा तुम लोग का, लेकिन अलग हो तो मारूफ तरीके से अलग हो। मारूफ तरीका यह है कि पहले अच्छे से सोच विचार कर लो, फिर तुम्हारी फैमिली के जो बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, औरत की भी फैमिली का कोई एक शख्स आ जाए, मर्द की फैमिली का कोई एक शख्स आ जाए, जो दोनों से बैठ के बात कर ले, दोनों को समझा दे। समझाने के बाद भी बात नहीं बन रही है और बड़े लोग भी ये फैसला कर रहे हैं कि भाई ये दोनों नहीं रह सकते, तो ठीक है अब तलाक दे दो, लेकिन अच्छे तरीके से दो। अच्छा तरीका यह है कि आप पहले तलाक हसन जो कहते हैं कि पहले एक तलाक दो, एक तलाक दे के उसको छोड़ दो, फिर 1 महीने के बाद खुद ब खुद तलाक हो जाएंगी। तो 1 तलाक दो, 3 तलाक मत दो एक साथ, 1 दो। दूसरा, उसको जब रुखसत करो, इद्दत वो तुम्हारे घर में गुजारेंगी, फिर उसको जब रुखसत करो तो कुछ हदिया वगैरह दो कि ठीक है भाई हमारा नहीं जम पा रहा था, साथ में नहीं रह पा रहे थे, जो भी वक्त हमने गुजारा वो अच्छा गुजार लिया, ठीक है अब नहीं जम पा रहा था, और मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह ताला तुमको कोई अच्छा साथी दे दे, अच्छा शोहर दे दे, तो तुम जाके किसी और से शादी कर लो, मैं भी किसी और से कर लूंगा, और कुछ हदिया भी उसको दे दो, महर भी अदा कर दो, कुछ पैसा भी दे दो, और अच्छे अंदाज से इसको खत्म करो। ये मारूफ तरीका है। लेकिन आमतौर से उसके उल्टा ही होता है, तलाक बहुत बुरे माहौल में होती है कि मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, मैं कसम खाता हूं, तू मेरे घर में कदम नहीं रखना, और तू मेरे जनाजे में भी नहीं आना, और इस तरह की। तो इस तरह ना हो, बल्कि जब तलाक की नौबत आ ही रही है तो अच्छे अंदाज से कि भाई अब हम साथ में नहीं रह सकते, इसीलिए गुस्से में तलाक नहीं देना चाहिए, 3 तलाक एक साथ नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि गुस्से में गलत फैसला हो जाता है इंसान से। तो अल्लाह करे कि तलाक देना ही है तो बहुत मारूफ तरीके से दो, अच्छे तरीके से दो, उसको हदिया देकर रुखसत करो, लेकिन पहले मशवरा कर लो, पूरी कोशिश कर लो कि हम साथ में रह सकते हैं क्या। पूरी कोशिश के बावजूद भी अगर नहीं रह सकते तो अच्छे तरीके से उसको छोड़ दो। और यहाँ पे भी जो है कि ब्लड मनी जो देने में वो ये है कि मारूफ तरीके से दो, मतलब अब क्या हुआ कि उसने कत्ल कर दिया, अब उसके छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी थी, जो कत्ल हो गया, तो जो जिनका भाई कत्ल हुआ उन्होंने सोचा कि यार मेरे भाई के बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अगर हमने वो शख्स को कत्ल करवा दिया तो इससे मेरे भाई के बच्चों को तो कोई फायदा होगा नहीं, मतलब कोई फायदा नहीं होगा, वो कत्ल हो जाएगा।
बदला तो मिल जाएगा लेकिन फायदा नहीं होगा। तो हम ये करते हैं कि उनको बोलते हैं, उनके रिश्तेदारों को जिसने कत्ल किया, कि भाई हमारे भाई के बच्चों को, फैमिली को तू ब्लड मनी दे दे, इतना पैसा दे दे कि अब ये अपनी जिंदगी गुजार सके, कोई कारोबार शुरू कर सके। उन लोग ने ऐसा फैसला किया आपस में। तो काजी जो है, काजी रिश्तेदार से पूछेगा कि तुम क्या चाहते हो, इसको कत्ल करवाना है या इससे ब्लड मनी लेना है। तो अगर रिश्तेदारों ने बोला नहीं यार इसके बीवी बच्चे थे हमारे भाई के, अब तो कत्ल तो हो गया वो, अब छोड़ो, अब इसके बच्चों को कम से कम कुछ पैसा मिल जाए, तो उन्होंने काजी को बोल दिया, जज को बोल दिया कि इसको पैसे दिला दो, ब्लड मनी दिला दो। और जो भी ब्लड मनी तय हो गई 10 लाख 20 लाख 50 लाख, वो लेके बच्चों को दे दिया गया। तो अल्लाह कह रहे कि इसको एहसान से करो, मारूफ से करो, कि मतलब आपने पैसा तो ले लिया, ब्लड मनी ले ली, लेकिन फिर भी बाद में आप उससे दुश्मनी निभा रहे कि तूने मेरे भाई को कत्ल किया था, तू यानी तेरे को भी मैं कत्ल करवा के रहूंगा, हालांकि ब्लड मनी भी ले ली। तो अब अल्लाह कह रहे कि जब ब्लड मनी ले ली तो अच्छे तरीके से अब खत्म कर दो, अब उससे दुश्मनी मत निभाओ, क्योंकि कत्ल के बदले तुमने ब्लड मनी ले ली, खून बहा ले लिया, तो अब उससे अपना ताल्लुक नॉर्मल कर लो, अब दुश्मनी मत रखो कि भाई मैं तेको भी मरवाऊंगा, तेको भी कत्ल करवाऊंगा, तूने मेरे भाई को कत्ल करवाया। तो ये चीज ना हो, ये एहसान का मतलब है, अच्छे तरीके से खत्म करो उसको। तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और एहसान का बहुत अच्छा मतलब है, यानी गलत चीज भी आप कर रहे हैं, तलाक दे रहे, तो अच्छे तरीके से करो, मतलब ऐसे नहीं कि गलत हालात में उसको करो, बहुत अच्छा। और इस्लामी तरीके पे अगर कोई तलाक देगा ना तो वो कभी पछताएगा नहीं। पछताते वही लोग हैं जो गुस्से में तलाक दे देते हैं या 3 तलाक दे देते हैं। अब 3 तलाक दे दिए, अब मौलाना के पीछे फिर रहे, कोई रास्ता है क्या वापसी का, तो भाई 3 क्यों दे रहे? इस्लाम में एक ही तलाक देना है, 3 नहीं देना है एक साथ, एक देना है। एक तलाक आप देंगे, 1 महीने के बाद खुद ही तलाक हो जाएंगी, और उसके बाद अगर आप दोबारा शादी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, एक ऑप्शन आपके सामने रहेगा। लेकिन 3 तलाक आपने दे दी तो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए 3 देना ही नहीं है, एक ही देना है, और एक भी जो देना है वो बहुत सोच समझ के देना है, बहुत विचार करके देना है, बड़ों से मशवरा करना है, काउंसलिंग करवाना है। उसके बाद काउंसलिंग का एक पूरा प्रोसेस है। अफसोस है कि मुसलमानों से ये सब चीजें खत्म हो गई, हालांकि हमारी मस्जिदों में ये होना चाहिए था, हर मस्जिद में काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए। कि वो आज हमारे खानदानों में कितने झगड़े हैं, कितनी लड़ाई है, तो मस्जिदों में काउंसलिंग अगर सेंटर हो तो आधे तलाक तो ऐसे ही रुक जाएंगे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग से, गलत फहमी से, या मतलब जज्बात में ही इंसान तलाक देता है, आधे तलाक तो जज्बात में होते हैं। तो उनकी काउंसलिंग सेंटर हमारी हर मस्जिद में होना चाहिए। और कुरान में अल्लाह ने यह कहा कि काउंसलिंग करो उनकी, कुरान में कहा कि तलाक देने से पहले 2 लोग, एक औरत की तरफ से और एक मर्द की तरफ से 2 समझदार लोग आए जो इनको समझाए, लेकिन उनके समझाने के बाद भी अगर बात ना बने तो फिर अच्छे अंदाज से तलाक दे दो। तो ये चीज हम, चूंकि हम इस्लामी तालीम को पूरा फॉलो नहीं करते, इसलिए गलत चीजें होती है ना, फिर लोगों को बदनाम करने का मौका मिलता है इस्लाम को। अस्सलाम वालेकुम। तो तलाक से रिलेटेड ही पूछना था, जैसा आपने अभी आखिरी में बता दिए, तो तलाक के लिए जो है अपने कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में ये सेंटर कहीं पे भी नहीं है ये मसले सुलझाने के लिए। सबको जो है कोर्ट में जाते हैं, तो ऐसा क्यों? तो वही तो मैंने बताया कि गलत है, ऐसा होना चाहिए ना फिर। हाँ होना चाहिए ना, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। बनाओ ना उसको। ये इसमें जो उलमाए किराम है, जो दानिश्वर हजरात है, इनका काम है। ठीक है, इंशाल्लाह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी इसी वक्त में दर्स कुरान शुरू होगा इंशाल्लाह 10 से 11, तो उसमें भी तशरीफ लाए। आपके जो दोस्त है बाबा उनको भी बताइए ताकि ज्यादा लोग फायदा उठा सके।